محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ہوئی تو بیوی کو سچ بتا دیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ اس نیک بخت نے لب سی لیے، مگر اماں بیوی کو ہی قصوروار سمجھتی اور اس کا علاج کروانے ایک پیر بابا کے پاس جانے لگی۔ کچھ دن کے بعد بیوی نے خوشخبری سنا دی تو اماں پھولے نہ سمجھ، لیکن میرا سکون غارت ہو گیا تھا۔ جب کہ بیوی کہتی ہے آپ کی اولاد ہے، میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، مگر اسی دن مجھ پر جو انکشاف ہوا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آج میں اس دنیا کا سب سے برا انسان بن گیا تھا۔ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے وہ برا ہی ہوتا ہے، اور میرے جیسا شخص جو یہ سب کچھ جلدی جلدی میں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا، لیکن ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ایسی خبر کے بارے میں پتہ چلا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً باہر کو بھاگا اور اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا، لیکن یہ سوچ کر حیران تھا کہ 10 منٹ کے اندر اندر وہ کہاں چلی گئی، کیونکہ اب وہ مجھے واپس چاہیے تھی۔ اور جب وہ مجھے واپس ملی تو اس نے بھی ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا تھا کہ کیا دنیا کی ساری عجیب و غریب حرکات میرے ساتھ ہی ہونی ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے، لیکن میں تو ایک عورت ہی۔ میرا نام محمود ہے، میری عمر 35 سال ہو چکی ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں ہمیشہ سے اس بارے میں ضدی رہی ہیں۔ جب میں 19 سال کا تھا تب ہی سے وہ مجھے شادی کے لیے کہتی آ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں میری بڑی بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور اب صرف اماں ہی تھیں جو میرے ساتھ رہتی تھیں۔ جب سب سے چھوٹی بہن کی بھی رخصتی ہو گئی تو میری ماں پر جیسے ایک نیا دباؤ سا آ گیا تھا۔ رشتہ دار، جاننے والے اور محلے کے سبھی لوگ سب کہنے لگے کہ ساری بہنوں کی شادی بہت اچھے طریقے سے کر دی۔ حالانکہ میں یتیم تھا اور مجھے اکیلے ہی یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ اب تو حق بنتا ہے کہ میں بھی شادی کر لوں۔ میری ماں کے الفاظ میرے دل پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے، لیکن معاشرے کے طعنے ہر روز سننے کو مل جاتے تھے۔ کچھ لوگ نرم لہجے میں نصیحت کرتے تو کچھ طنز کے تیر چلاتے۔ میں سب کی باتیں سن کر چپ رہتا تھا، کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنی ماں کو اصل وجہ بتائی تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن جب ماں کی ضد حد سے بڑھ گئی تو میرے لیے انکار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری ماں نے جب دیکھا کہ میں ان کی بات نہیں مان رہا تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ جب تک میں وعدہ نہ کر لوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر شادی کر لوں گا، وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گی۔ مجھے لگا شاید وہ غصے میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں اور 1 2 دن کے بعد خود ہی کھا پی لیں گی، مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ واقعی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکی تھیں۔ چند دنوں میں ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ کچھ کھا لیں، مگر وہ باضد تھیں کہ جب تک میں ان سے وعدہ نہ کر لوں وہ کچھ بھی نہیں کھائیں گی۔ میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخرکار انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا کہ اگر انہیں فوراً کچھ نہ کھلایا پلایا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہسپتال میں ماں کی کمزور حالت کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں ان کا سب سے نافرمان بیٹا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے قربان کر دی ہے۔ اگر میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور ان سے وعدہ کر لیا کہ میں شادی کر لوں گا۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی کھانے کے لیے حامی بھر لی، اور کچھ دنوں میں ہی ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، مگر میں خاموش رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں میری پریشانی کو سمجھے۔ میں سوچنے لگا
کہ پتہ نہیں میں نے کس کی زندگی تباہ و برباد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ میری ماں نے میرے لیے بہت اچھی لڑکی کی تلاش کر لی۔ اس کا نام عابدہ تھا۔ وہ خوبصورت، باحیا اور نیک سیرت تھی۔ سب نے کہا کہ میں خوش نصیب ہوں جو ایسی بیوی مل رہی ہے، مگر میں خوب جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں خوش نہیں تھا، مگر میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس سے میں ہمیشہ بھاگتا رہا تھا۔ میری شادی ہو گئی اور آج ہماری پہلی رات تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر میں چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا اور عابدہ کو سچائی کبھی نہ بتاتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب عابدہ کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرم اور معصومیت تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی ایک اچھی لڑکی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں اسے وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جن کا وہ خواب دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سیدھا اس سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا ہوں۔ عابدہ نے حیرانی سے میری طرف دیکھا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں اس صلاحیت سے محروم ہوں اور مجھے اس بات کا 10-15 سال پہلے سے ہی علم ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عابدہ نے میری بات خاموشی سے سنی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ چیخ اٹھے گی، ناراض ہو کی شکایت کرے گی یا مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر بولی کہ یہ تو اس کا نصیب ہے اور اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور اس نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ اس کا راز ہی رہے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سمجھدار ہوگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید میں خوش نصیب ہوں جو مجھے ایک ایسی عورت ملی ہے جو میری کمزوری کو میری ذلت کا باعث نہیں بننے دے گی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا راز ہمیشہ محفوظ رہے گا اور معاشرے والے چپ ہو جائیں گے، مگر میرے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا کہ کیا واقعہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ عابدہ نے اس رات مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ رات کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بوجھل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے عابدہ کو دھوکہ نہیں دیا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک ایسا راستہ چن لیا تھا جس میں وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، مگر میں بس اتنا چاہتا تھا کہ میری حقیقت میرے اور اس کے درمیان ہی رہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کیا عابدہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ نبھا سکے گی، یا ایک دن اس حقیقت کا بوجھ اس کے صبر کو توڑ ڈالے گا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے اور اس کے لیے کیا لے کر آئے گا، مگر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ آج کی رات میرے لیے نئی زندگی کا آغاز نہیں، بلکہ ایک ایسا بوجھ تھی جو شاید زندگی بھر میرا سایہ بن کر میرے ساتھ رہے گا۔ میں اس بات پر مطمئن تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ کم سے کم ہمارے بیچ کوئی راز تو نہیں ہے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اب ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میں بھول گیا تھا کہ معاشرے والے انسان کو کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ یہ پہلے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اس کا تو باپ اس دنیا سے چلا گیا، یہ بہنوں کی کفالت کیسے کرے گا؟ میں نے محنت مزدوری کر کے بہنوں کی شادیاں کروا دی، پھر میرے پیچھے پڑ گئے کہ اب یہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ میری شادی ہو گئی تو اب کہتے تھے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ سب کی نظر سے میرے ہی اوپر ہے۔ جب شادی کو چند مہینے گزر گئے تو میری ماں اور بہنوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ابھی تک
کوئی خوشخبری کیوں نہیں ملی؟ پہلے تو وہ اشاروں میں بات چیت کرتی تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ان کے سوالات زیادہ واضح ہوتے گئے۔ میری بہنوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں پہلا سال مکمل ہونے سے پہلے ہی اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی۔ ان لگتا تھا کہ یہی ایک عام سی بات ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ضرور کسی نہ کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہے۔ میرے معاملے میں ان سب نے یہ سوچ لیا کہ کمی میری بیوی میں ہے، کیونکہ ان کے مطابق مرد میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی بہت صبر کرنے والی تھی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میری ماں اور بہنیں اسے کبھی کسی پیر فقیر کے پاس لے جاتی تھیں تو کبھی کسی عامل کے پاس۔ وہ اس پر مختلف تعویذ بندھواتی اور مختلف وظائف کرواتی۔ میری بیوی کہتی تھی کہ وہ سب کچھ خاموشی سے سہ رہی ہے، کیونکہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تعویذ ایک طرف رکھ دیا کرو اور جو بھی وہ پڑھنے کو کہتے ہیں وہ پڑھ لیا کرو، اس سے کچھ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ سب کچھ حد سے بڑھنے لگا تو میں بے حد پریشان سا ہو گیا تھا۔ ایک دن جب میں شام کو گھر واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں صبح سے ہی میری بیوی کو کسی پیر بابا کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی، اور اب رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن وہ دونوں ابھی تک گھر واپس کو نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، میری ماں ہمیں بھی بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے فون پر کئی بار کالیں کی، لیکن موبائل فون بند جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور رات کا 1 بج گیا۔ میں کبھی بیٹھتا تو کبھی کھڑا ہو جاتا۔ میں نے پھر سے اپنی بہنوں کو فون کیا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہوں گی اور صبح تک آ جائیں گی۔ لیکن جب صبح ہونے لگی اور وہ پھر بھی واپس نہ آئیں تو میری بے چینی بڑھ گئی تھی۔ میں مسلسل دروازے کی طرف دیکھے چلے جا رہا تھا۔ آخر کار کوئی صبح کے 6 بجے وہ گھر واپس آئیں۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ وہ پوری رات کہاں تھی۔ میری ماں کہنے لگی کہ وہ ایک پیر بابا کے پاس چلی گئی تھی تاکہ میری بیوی کے لیے کوئی وظیفہ کروایا جا سکے۔ میں نے غصے سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری بیوی کو لے کر پوری رات باہر رہنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میری ماں نے کہا جب وہاں تک چلے ہی گئے تھے تو عمل پورا کروانا ضروری تھا، اس لیے وہیں رکنا پڑا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ بس کچھ پڑھائیاں ہو رہی تھی اور وہ پھر دونوں سو گئے تھے۔ مجھے یہ سن کر مزید غصہ آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں اپنی ضد کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنتی، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے غصے میں اپنی ماں سے کہا کہ یہ سب فضول چیزیں ہیں، اس سب سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری ماں نے کہا کہ میں ماں ہوں اور مجھے اپنی نسل دیکھنے کی خواہش ہے۔ چند دن تو سکون سے گزر گئے، لیکن پھر اس کے بعد پھر سے میری ماں نے یہی باتیں شروع کر دیں۔ میں جہاں بھی جاتا لوگ مجھے یہی کہتے کہ شادی کو اتنا وقت گزر گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ مجھے سب کی نظریں عجیب و غریب لگنے لگی تھی، جیسے سب کو میری ذاتی زندگی میں جھانکنے کا حق مل گیا ہو۔ میری ماں ہر وقت وظائف اور تعویذوں کی باتیں کرتی رہتی۔ میرے گھر میں جیسے سکون ختم ہو چکا تھا۔ کئی بار میری بیوی کی آنکھیں نم ہوتی، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سہ جاتی تھی۔ کبھی اس پر کوئی جھاڑ پھونک کروائی جاتی تو کبھی اسے کوئی خاص چیز کھانے کو دی جاتی۔ وہ سب کچھ سہ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، اور میں اس کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ تب آیا جب میری ماں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور شاید ہمیں دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، لیکن میری ماں بضد تھی کہ اس گھر میں بچوں کی ہنسی سننا چاہتی ہیں۔
اب میں روز گھر آتا تو میری بہنیں اور ماں مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی۔ ان کی باتوں میں طنز ہونے لگا۔ وہ کبھی کہتی کہ مرد تو اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کہتی کہ کچھ تو مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنی ماں کو سچ بتا دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کریں گی۔ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گی کہ کمی مجھ میں ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا، بس کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس نے کہا، تمہاری ماں اور بہنوں نے آج مجھ سے کہا ہے کہ میں خود ہی تمہیں دوسری شادی کے لیے کہہ دوں، کیونکہ میں باجھ ہوں اور اس گھر کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے طوفان سا آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں جا کر کہا کہ یہ سب کچھ اب بند کر دیں۔ میری ماں نے کہا کہ میں ان سب چیزوں کو بند ہرگز بھی نہیں کروں گی، مجھے پوتے پوتیاں دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا، اگر یہ سب بند نہیں ہوا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا، اگر تمہیں ہماری باتیں اتنی ہی بری لگتی ہیں تو تم جا سکتے ہو۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اصل مسئلہ میری بیوی میں نہیں ہے، اصل مسئلہ مجھ میں ہے۔ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، اور میں یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے دل میں ایک بوجھ سا ہلکا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے گھر میں طوفان آنے والا ہے۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی اور میری ماں گھر پہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئیں اور مجھے کہا کہ تیرے لیے خوشی کی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیری بیوی کے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے تھے، یہ تو ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ میری ماں اور بہنوں کے چہرے خوشی سے چمک دمک رہے تھے، جیسے انہیں کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ میری ماں نے میری بیوی کو بازوؤں میں لے رکھا تھا۔ میری بہنیں اس کے ارد گرد جمع تھیں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور میں وہیں دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ میرے قدم زمین میں جیسے جم سے گئے تھے۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اب تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، کیونکہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی، جیسے واقعی یہ سب اس کے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہ ہو۔ لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکا۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل و دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے خود اپنے ٹیسٹ کروائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے فوراً سے وہ پیر بابا یاد آ گیا جس کے پاس میری ماں میری بیوی کو لے کر جاتی رہی تھی۔ کیا یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا؟ کیا اس نے کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ میری بیوی کا کردار داغدار ہو چکا تھا؟ میرے دل و دماغ میں خیالات کی یلغار تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری ماں نے کئی بار آواز دی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات ہوئی تو میری بیوی میرے پاس چلی آئی، ہمیشہ کی طرح میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی، اور کہنے لگی کہ تم خاموش کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں خوشی آ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور چمک تھی۔ وہ واقعی خوش تھی، لیکن مجھے اس کی خوشی میں ایک دھوکہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تم تو جانتی ہو کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔
پھر یہ بچہ کہاں سے چلا آیا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں یہ سب کچھ مجھ سے نہیں بلکہ اپنی قسمت سے پوچھنا چاہیے۔ جس چیز کو ناممکن سمجھا جا رہا تھا وہ ممکن ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی بات پر زوردار کہہ لگایا تھا اور کہا، قسمت سے زیادہ مجھے حقیقت پر یقین ہے۔ میں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے، ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میری بات سن کر وہ تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا کہ الزام نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی بات پر قائم و دائم تھا کہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے تھے لیکن میرے دل میں رحم نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ میری بیوی نے کہا کہ میرے لیے بس تم ہو، میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ میرے الفاظ میرے غصے کا اظہار تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو مزید بات کرنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ جب تک میں اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا تمہیں سکون نہیں لینے دوں گا۔ وہ کئی بار کوشش کرتی رہی کہ مجھے سمجھائے لیکن میں نہیں مانا۔ اگلے دن میری ماں میرے پاس چلی آئی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری بیوی نے خوشخبری سنا دی ہے اور تم خوش ہونے کی بجائے اس پر شک کر رہے ہو۔ یہ تمہاری مردگانی کے خلاف ہے کہ تم اپنی بیوی کی عزت پر سوال اٹھا دو۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، میں حقیقت جانتا ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا مسئلہ ہے۔ میری ماں نے کہا، شاید تمہارے ٹیسٹ غلط تھے، شاید اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا، میں معجزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ سن کر میری ماں کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کی گود بھر دی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میری ماں نے کہا، اگر تم یہ بات کسی اور کے سامنے کرو گے تو ہم تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے سچ جاننا ہے اور میں اس کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ میری ماں نے کہا، اگر تم نے اپنی بیوی پر انگلی اٹھائی تو ہم تم سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیں گے۔ یہ سب کچھ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا لیکن میرے اندر کی آگ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گا تاکہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ لیکن میری ماں نے یہ سن کر کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم سب تم سے قطع تعلق کر لیں گے۔ میری بیوی یہ سب سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو پھر اس رشتے کو ختم کر دو، لیکن میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے کہا کہ جب تک میں سچ نہ جان لوں تب تک میں تمہیں معاف بھی نہیں کر سکتا۔ دن گزرتے چلے گئے اور میری شک کی آگ اور زیادہ بھڑکنے لگ گئی تھی۔ میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں ہر وقت غصے میں رہنے لگا تھا۔ میری ماں اور بہنیں میری بیوی کا بہت سارا خیال رکھنے لگ گئی تھیں۔ وہ اس کے گرد گھومتی رہتی اور ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی تھی لیکن میں اس سب سے لا تعلق تھا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، اگر تمہیں میرے کردار پر شک ہے تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ جب تک سچ سامنے نہیں آ جاتا تب تک میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ میری ماں نے کہا، اگر تم نے اپنی بیوی کو پریشان کیا تو ہم سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میری بیوی کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ میری ماں نے کہا کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک سچ سامنے نہ آ جائے گا۔ میری ماں نے کہا، اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں تو ہم تمہیں اس گھر سے باہر کو نکال دیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں صرف اور صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، اگر تمہیں میرے کردار پر اتنا ہی شک ہے تو مجھ سے طلاق لے لو لیکن میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔
میں نے کہا کہ میں سچ جانے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میری ماں نے کہا اگر تم نے یہ سب کچھ ختم نہ کیا تو ہم تمہیں اس خاندان سے الگ تھلگ کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں سچائی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی نے کہا تمہارے اس رویے کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی تب تک میں تمہیں سکون سے نہیں لینے دوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ تمہارے رویے کی وجہ سے ہم سب تم سے اب بیزار ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو صرف اور صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میرا صبر اب جواب دے چکا تھا، میرے اندر غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی اور کے گناہ کی سزا کیوں برداشت کروں، میں کسی اور کے بچے کا باپ کیوں بن جاؤں۔ میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ ڈالا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ سکتے میں آ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے اسے ایک لمحہ بھی مزید اس گھر میں رہنے نہیں دیا تھا۔ میری ماں اور بہنیں بھی حیران و پریشان تھیں، لیکن میں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ روتی رہی تھی، فریاد کرتی رہی تھی، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس جھوٹ کو مزید نہیں سہوں گا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، میں سیدھا اس پیر بابا کے پاس چلا گیا تھا جس کے بارے میں پہلے ہی شکوک و شبہات رکھا تھا۔ وہاں پہنچا تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہر طرف اس پیر بابا کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے کئی بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشخبری دے ڈالی ہے اور کئی عورتوں کی گود بھری گئی ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک آواز سنائی دی، کسی نے کہا کہ یہ بابا تو خود بے اولاد ہے لیکن دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا سر چکرا سا گیا تھا، میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ تو حقیقت تھی اور میں دھوکہ کھا چکا تھا۔ میں نے اپنے ہی گھر کو تباہ و برباد کر لیا تھا۔ میں نے پیر بابا سے ملاقات کی اور سارا معاملہ کہہ سنایا تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تمہاری بیوی یہاں آئی تھی، لیکن وہ میرے لیے بیٹی کی طرح تھی۔ میں نے اس کے حق میں دعا کی تھی، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر میرے اندر کی ساری آگ بجھ گئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر میں کیا کر دیا؟ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کر لی، اپنی بیوی پر غلط الزام لگایا۔ مجھے مزید یقین کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے تھا۔ میں سیدھا ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا اور اپنے ٹیسٹ دوبارہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سارے ضروری ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر کہا تم بالکل صحت مند ہو اور تم باپ بن سکتے ہو۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ پہلے جو ٹیسٹ میں نے کروائے تھے وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے والے ٹیسٹ غلط ہوں؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ وہ ٹیسٹ کب کروائے تھے؟ میں نے جواب دیا کہ 10-12 سال پہلے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد تمہارے جسم میں تبدیلیاں آ چکی ہوں گی، ممکن ہے پہلے جو نتیجہ آیا تھا وہ اس وقت کے مطابق درست ہو، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں تو مبارک ہو، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور باپ بن سکتے ہو۔ یہ سن کر میرے سر پر جیسے بجلی سی گر گئی ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ میں نے اس پر شک کیا جبکہ وہ بے گناہ تھی۔ وہ بار بار مجھے کہتی رہی کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ میں اسے واپس لانا چاہتا تھا، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں بہت دیر کر چکا تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔
میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے وہ کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور بے بسی تھی۔ میں نے اسے اپنی غلطی کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے کہا، میں نے سب کچھ غلط سمجھا تھا۔ میں نے اپنے ٹیسٹ دوبارہ کروائے اور مجھے پتہ چلا کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے کہا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور واپس میرے ساتھ چلو۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن اس بار وہ آنسو میرے لیے نہیں تھے، وہ اپنے دکھ کے لیے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، تم نے میری ایک بھی نہ سنی۔ تم نے مجھے دھتکار دیا، تم نے مجھ پر الزام لگا دیا، تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، اور اب جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلا تو تم میرے پاس آ گئے ہو۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، میں نے تمہاری ہر ایک بات مانی تھی، لیکن تم نے میرا یقین توڑ دیا۔ اب میں تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا کہ میں تم سے اور اپنے بچے سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اب تمہاری زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی اور نہ ہی میں حلالہ کا سوچوں گی۔ میں اب آزاد ہوں، میں تمہاری بیوی نہیں رہی اور تم میرے شوہر نہیں رہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ نہیں مانی۔ میں وہاں کھڑا رہا کافی دیر تک، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں ٹوٹ چکا تھا، میرا سب کچھ کھو چکا تھا۔ میری بیوی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ چند ماہ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، میرا اپنا بیٹا، لیکن میں اس سے صرف ایک بار مل سکا۔ میری ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جو شخص اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کر سکتا وہ محبت کے قابل نہیں ہوتا۔ میں اس بچے کا باپ تھا، لیکن پھر بھی باپ نہیں بن سکا۔ میرا اپنا بیٹا مجھ سے دور تھا۔ میں نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی، صرف اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا۔ میں نے اس عورت پر شک کیا جو ہمیشہ میرے ساتھ مخلص رہی تھی۔ میں نے اپنی خوشیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ اب میں تنہا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ نہیں تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ میں روز اس بچے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہر رات خود کو کوستا تھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے کیوں بھروسہ نہیں کیا، کیا میں نے اپنی ہی دنیا کو اجاڑ دیا اور اب ساری زندگی اسی پچھتاوے میں ہی گزارنی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔